بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مور کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی، جس کی وجہ سے آج بھی بعض لوگ اس کو اپنے گھر میں پالنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور تمام پرندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، اور مور کا شرعی حکم کیا ہے، اور ماہرین حیوانات نے مور کے کون سے طبی خواص بیان کی ہیں، اور اگر کوئی شخص مور کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین گرامی، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو مور کے متعلق مکمل جانکاری حاصل ہو سکے۔ پیارا دوستو، مور ایک نہایت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ حسن و عزت کے اعتبار سے پرندوں میں مور کا وہی مرتبہ ہے جو دیگر حیوانات میں گھوڑے کا مرتبہ ہے، اور اس کے مزاج میں عفت اور اپنے حسن ذاتی اور پروں کی خوبصورتی اور دم پر جبکہ وہ اس کو پھیلا کر مثل محراب کر لیتا ہے، ناز و گمان پایا جاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب اس کی مادہ اس کے سامنے ہوتی ہے تو یہ اپنی دم کو پھیلا کر اس کے سامنے ناچتا ہے۔ مورنی جب 3 سال کی ہو جاتی ہے تو انڈے دینے شروع کر دیتی ہے، اور سال بھر میں صرف ایک بار لگ بھگ 12 انڈے دیتی ہے، مگر یہ مسلسل انڈے نہیں دیتی۔ موسم خزاں میں جب پت جھڑ ہو جاتا ہے تو مور کے پر بھی چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جب درختوں پر نئے پتے نکل آتے ہیں تو مور کے پر بھی نکل آتے ہیں۔ جب مورنی انڈوں کو سیتی ہے، یعنی کہ اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے، تو مور اس سے بہت زیادہ کھیل کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پالتو مور کے انڈے عموماً مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں، مگر مرغی بیک وقت زیادہ سے زیادہ مور کے 2 انڈے سی سکتی ہے۔ اس وقت خاص طور پر مرغی کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ بھوک اور پیاس کے باعث انڈوں کے اوپر سے نہ اٹھ جائے اور انڈے ہوا لگ کر خراب نہ ہو جائے۔ مرغی کے ان انڈوں کو سینے کی مدت 30 دن ہوتی ہے۔ مور کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو مرغی کے بچوں کی طرح پر اور بال لے کر نکلتے ہیں، اور مرغی کے بچوں کی طرح ہی کھاتے پیتے ہیں۔ اور مور کی خوبصورتی کو چھینے جانے کے حوالے سے تحفۃ العقول میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب شیطان ملعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا تھا، تو دوبارہ پھر شیطان جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اس وقت سانپ اور مور جنت میں رہا کرتے تھے، اور وہ جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ چنانچہ شیطان ایک دن ان دونوں کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں اپنے ساتھ لے چلو، لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ان دونوں کو اپنی دوستی کا وعدہ دیا اور ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، چنانچہ جس کی وجہ سے سانپ اور مور مان گئے۔ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جا، چنانچہ میں تم کو جنت میں لے جا کر اگل دوں گا۔ اور اس طرح سے سانپ اور مور شیطان کو جنت میں لے گئے۔ چنانچہ جنت میں داخل ہوتے ہی شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہا کو اس درخت کا پھل کھانے کو کہا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے پھل کھانے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان ملعون حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور ان کو اس پھل کو کھانے کو کہا، اور ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے والے بن جاؤ۔ چنانچہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کو بھی پھل کھانے پر مجبور کیا اور ان کو بھی پھل کھلا دیا۔ چنانچہ جیسے ہی ان دونوں نے پھل کو کھایا تو ان کا جنتی لباس اتر گیا، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے کے ذریعے سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، تحقیق تم نے اس کا پھل کھا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے کہا کہ تم زمین پر چلے جاؤ، ایک خاص مدت تک
تمہارا زمین پر ٹھکانہ ہوگا اور تمہاری اولاد بھی وہیں پر پیدا ہوگی، پھر تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اور اس طرح شیطان ملعون حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو شیطان کو جنت میں لے کر آنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خوشبو چھین لی اور سانپ سے اس کے پاؤں بھی چھین لی۔ اس وقت شیطان کے منہ سے ابرق کی طرح خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو چھین کر اس کے منہ میں زہر کو بھر دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا، اور مور کی پاؤں کی خوبصورتی کو بھی چھین لیا۔ جتنا کہ آج خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور اس کے پاؤں بھی خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاؤں کی خوبصورتی کو چھین کر اس کو بھی جنت سے نکال دیا اور ان دونوں کو زمین پر بیچ دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آج تک لوگ مور کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو گھروں میں پالنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو ابلیس لعین نے آ کر ان کے اوپر مور ذبح کر دیا اور ان کا خون درختوں نے جذب کر لیا، اور جب ان درختوں پر پتے نکلنے شروع ہو گئے تو اس ملعون نے ان پر آ کر ایک بندر ذبح کر دیا۔ درختوں نے اس کا خون بھی جذب کر لیا، اور جب ان درختوں پر پتے آنے لگے تو اس نے ایک شیر ذبح کر کے ان کی جڑوں میں ڈال دیا، اور جب پھل پک کر پختہ ہو گئے تو اس نے ایک خنزیر ذبح کر کے اس کے خون کی کھاد ان درختوں پر لگا دی۔ لہٰذا اسی وجہ سے جب کوئی شخص انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں جانوروں کے اوصاف اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اولاً اس کے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے اور تار و تازگی پیدا ہو کر اس کے اندر ایک قسم کی خوبصورتی اور چمک ظاہر ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ مور سے مشابہ ہوتا ہے، اور جب نشہ آنے لگتا ہے تو وہ بندر کی مانند ناچ کود اور ناشائستہ حرکات کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور جب نشہ کا ہیجان ہوتا ہے تو اس کے اندر شیر جیسی درندگی رونما ہوتی ہے، اور وہ جنگجوئی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور لغویات بکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ خنزیر کی طرح قتل و غارت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں تھک کر اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کے تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور مور کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اس کو حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے، اور بعض احناف کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ مور کا گوشت حلال ہے کیونکہ مور غلیظ چیزیں نہیں کھاتا۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مور کا گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ جوان مور کا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ معدے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر مور کے گوشت کو پکانے سے قبل سرکہ میں بھگو لیا جائے تو اس کی مضرت زائل ہو جاتی ہے، یعنی کہ نقصان پہنچانے والے مادے زائل ہو جاتے ہیں۔ مور کا گوشت کھانے سے جسم میں غلیظ مادے پیدا ہوتے ہیں۔ مور کا گوشت گرم مزاج والوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض ماہرین حیوانات نے مور کے گوشت کو مکروہ سمجھا ہے کیونکہ تمام پرندوں میں مور کا گوشت سخت اور دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ مور کو ذبح کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھر اگلے دن اسے خوب پکایا جائے۔ آرام طلب افراد کے لیے مور کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ یہ ریاضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مور کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مور کسی زہر آلود کھانے کو دیکھ لیتا ہے یا اس کی بو سونگھ لیتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کے باعث وہ ناچنے لگتا ہے۔ اور مور کو خواہ میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے اگر کسی حسین و جمیل آدمی نے خواہ میں مور کو دیکھا تو اس کی تعبیر کبر اور گھمنڈ سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مور کو خواہ میں دیکھنے کی تعبیر غرور، کبر، زوال نعمت، بدبختی اور دشمنوں کے سامنے جھکنے سے دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر زیور اور تاج سے بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مور کو خواہ میں دیکھنا حسین و جمیل بیوی اور خوبصورت اولاد پر دلالت کرتا ہے، اور مقدسی نے کہا ہے کہ مور کو خواہ میں دیکھنا مالدار اور حسین و جمیل عجمی عورت کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ عورت بدبخت ہوگی۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں تمام مخلوق خدا پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔